تو جب اس نے وہ جلایا، یہ واقعہ ہم نے سورۃ البروج کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا، آپ نے وہاں سارا میرا سنا یہ واقعہ. جب اس نے لوگوں کو جلایا تو 2 لوگ تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جو کہ وہ سیدھا بھاگ کے گئے ملک شام، کیسر کے پاس، جو وہاں کا شام کا بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے اور فریاد کی کہ جو ہے ذو نواز کے مظالم کا بدلہ لیا جائے. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورۃ الفیل، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا اللہ نے ان کے مکر کو غلطی میں. مکر، تدبیر، داؤ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مکر ترجمہ کرنا بہتر ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا اس اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مارتے تھے وہ ان کو پتھروں کے ساتھ جو کنکر سے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پس بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. پارہ نمبر 30 سورۃ الفیل، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا. اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ تعلق کہ گزشتہ صورت میں انسان کے چند برے اخلاق رذیلہ کا ذکر کر کے ان کی اخروی سزا کا ذکر تھا. اب اس صورت کے اندر دنیاوی سزا کا بیان ہے کہ کبھی دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، جیسے کہ ابرہہ کو سزا دی گئی. اس صورت کے اندر اس کا واقعہ آ رہا ہے. شان نزول اس صورت میں اصحاب فیل کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا ہے. واقعہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مختصر کر کے میں بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ روز قبل پیش آیا. کتنے روز قبل؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ واقعہ تقریباً 50 روز قبل پیش آیا، بعض نے کہا 55 روز قبل، بعض نے 30 کہا، بعض نے 40 کہا. اور تفسیر حقانی والے لکھتے ہیں کہ جس سال پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ واقعہ ولادت سے 1 ماہ اور 25 دن قبل پیش آیا، یعنی کہ وہ بھی 55 دن ہی تقریباً بنتے ہیں. اب بعض حضرات محدثین نے اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا، لیکن معجزے کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتا ہے. نبوت سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ جو ایسے واقعات جو عادتاً جو ہے نا وہ خلاف ہوں، عقل کے خلاف ہوں، جیسے کہ یہ واقعہ پیش آیا، وہ بعین ہی معجزہ تو نہیں کہتے اس کو، لیکن اس کو معجزے کی طرح ہی کہا جاتا ہے، جس کو اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں. تو اس واقعے کو بھی ارہاسات میں سے ہی کہا گیا ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ملک یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا. یہ مشرک تھا اور اس کا آخری بادشاہ جس کا نام تھا ذو نواس، جو بڑا ظالم تھا، اور اس نے وقت کے جو اہل حق لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ نصارہ،
ان پر بڑا ظلم کیا. ظلم کیا کیا کہ اس نے ایک بہت طویل و عریض خندق کھدوا کے اس میں آگ لگائی, اور آگ لگا کر تمام کے تمام وہ جو نصرانی تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ان کی تعداد تقریباً 20,000 کے لگ بھگ تھی, ان کو آگ میں ڈال کر جو ہے نا ان کو جلا دیا گیا. تو جب اس نے وہ جلایا, یہ واقعہ ہم نے سورۃ البروج کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا, آپ نے وہاں سارا میرا سنا یہ واقعہ. جب اس نے لوگوں کو جلایا تو 2 لوگ تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے, جو کہ وہ سیدھا بھاگ کے گئے ملک شام, کیسر کے پاس, جو وہاں کا شام کا بادشاہ تھا, اس کے پاس گئے اور فریاد کی کہ جو ہے ذو نواز کے مظالم کا بدلہ لیا جائے. اس بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ بدلہ لیں, اس ظالم نے جو ظلم کیا ہے آپ اس کا بھرپور جواب دیں. تو حبشہ کے بادشاہ نے 2 آدمی, جس کا ایک کا نام تھا ارباد, جس کو رباطہ بھی کہتے ہیں, اور ایک کا نام تھا ابرہہ, ان کی ساتھ ایک بڑے لشکر کو بھیجا کہ جا کے وہاں حملہ کرو اور ان کو جو انہوں نے جو کیا ہے ان کی سزا دو. یہ دونوں جب وہاں پہ یمن پہنچے, انہوں نے اس قوم حمیر سے بدلہ لیا, اور ذو نواز جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا. وہ اپنے گھوڑے سمیت دریا میں گرا, دریا میں گرنے کے بعد وہ گھوڑے سمیت وہاں مر گیا. انہوں نے جو ہے نا وہاں جو پوری ان کی قوم تھی ان کو جو ہے تہس نہس کر کے انہوں نے بدلہ لے لیا. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر یہ 2 تھے, رباطہ اور ابرہہ, ان دونوں میں بھی لڑائی ہوئی. وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس کی غلطی تھی اور کون شریف تھا اور کون اس میں سے بدبخت تھا. یہ ابرہہ جو تھا یہ بڑا چالاک تھا, اس نے جان بوجھ کے رباطہ کو مارا, اور رباطہ کو مارنے کے بعد ملک یمن کا یہ گورنر بن گیا, وہیں رہنے لگ گیا. اب یمن کے اندر کئی عربی لوگ بھی رہتے تھے, تو اس نے دیکھا کہ عرب میں کعبہ ایک گھر ہے مکہ کے اندر, کہ عرب اس کی بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں, اور ہر سال وہاں جاتے ہیں, حج کرتے ہیں, طواف اس کا کرتے ہیں, اور یمن سے بھی جو عربی لوگ ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں. تو اس نے ایک شہر صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا عالی شان گھر بنوایا, گرجا, کنیسہ جسے کہتے ہیں. جب اس نے وہ گھر بنایا, کنیسہ بنایا, تو اس نے اس کو زیورات سے, ہیروں سے بھر کے رکھ دیا, اور وہ اتنا بڑا تھا کہ جو انسان نیچے کھڑا ہو کے اس کی چوٹی کو دیکھ نہیں سکتا تھا, یعنی کہ اتنا بلند تھا, اس کی چوٹی نظر نہیں آتی تھی. اور اس نے یہ کیوں بنوایا؟ تاکہ جو عرب کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں سے کعبۃ اللہ کی نعوذ باللہ محبت ختم ہو جائے, اور اس گھر کی محبت آ جائے اور اس کا طواف کرنے لگ جائیں. جب یہ بات عرب کے لوگوں کو پتہ چلی تو ان کے اندر جو قبیلے تھے, عدنان, قحطان, اس کے بعد قریش, ان کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے. اب بدلہ کیا لینا تھا؟ ان میں سے مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں یہ آیا کہ ایک آدمی نے رات کے کسی پہر میں جا کے اس گرجا گھر کے اندر پیشاب کر دیا, گندگی کر دی. بعض نے یہ کہا کہ نہیں, پیشاب وغیرہ تو نہیں کیا, ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا, انہوں نے آگ جلائی, وہ آگ پھیلی اور آگ گرجا گھر کو لگی, اور گرجا گھر جو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو گئی, یعنی کہ آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کو بڑا شدید نقصان پہنچایا. اب جب یہ اطلاع ابرہہ کو دی گئی کہ اس طرح کر کے واقعات ہوا ہے اور یہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے, تو وہ آگ بگولا ہو گیا, غصے میں آ گیا, اور اس نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گا, اور بدلہ بھی اس طرح لوں گا کہ نعوذ باللہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا. اب ابرہہ نے تیاری شروع کر دی, اور اس نے اپنے بادشاہ حبشہ کو, یعنی کہ وہاں پہ خط لکھا, اجازت مانگی. بادشاہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنا سب سے عظیم الشان ہاتھی, جس کا نام محمود تھا, وہ اس کو دیا کہ یہ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور اس محمود نامی ہاتھی کے علاوہ 8 اور ہاتھی اس کو دیے کہ یہ بھی رکھو. اب ان کا منصوبہ کیا تھا کہ اب ان ہاتھیوں کی مدد سے ہم نعوذ باللہ جو کعبہ کے ستون ہیں اس کے لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑ کے ہاتھیوں کے گلے میں ڈالیں گے, ہاتھیوں کو بھاگیں گے تو کعبہ جو ہے وہ نعوذ باللہ زمین پر آ گرے گا. جب عرب کے اندر اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب جو ہے وہ مشتعل ہو گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. اب یمن کے اندر جو کچھ عربی لوگ رہتے تھے اس میں ایک آدمی تھا ذو نفر, اس نے یہ کہا کہ میں یہیں سے اس لشکر کے اوپر حملہ کرتا ہوں. جب اس نے حملہ کیا تو وہ لشکر کافی بڑا تھا, یہ بیچارے تھوڑے تھے. یہ ان کا جو ذو نفر نامی شخص تھا وہ قابو میں آ گیا اور باقی لوگ مارے گئے. انہوں نے اس کو قید کر لیا. تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ قبیلہ خثعم کا جو لوگ تھے وہ اپنے سردار نفیل بن حبیب کی قیادت میں مقابلے میں آ گئے.
وہ بھی ان کو بھی شکست ہوئی، اور جو سردار تھے نفیل وہ ان کے قبضہ میں آ گئے اور ان کو بھی انہوں نے قید کر لیا۔ پھر جب یہ لشکر طائف پہنچا تو وہاں کے قریب قبیلہ ثقیف نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم نے آپ کی پہلے فتح کے بارے میں سن لیا ہے، بلکہ ہم آپ سے مقابلہ بھی نہیں کریں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ایک سردار جس کا نام تھا ابو رغال، ان کو یہ بھیجا کہ یہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ابرہہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ یہ لشکر آگے چلتا چلتا مکہ کے قریب ایک مقام ہے مغمس، اس تک یہ پہنچا۔ وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، انہوں نے جلدی سے ان پہ حملہ کیا، حملہ کر کے ان سارے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ اب انہی اونٹوں میں سے 200 اونٹ قریش مکہ کے سردار پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب یہ بات پتہ چلی ان کو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ واپس لے لوں گا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ ابرہہ نے ایک سفیر جس کا نام تھا حناتہ حمیری، اس کو اپنا سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کے لوگوں سے یہ کہو۔ وہ مکہ آیا، اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں، ہمارا مقصد ہے صرف نعوذ باللہ کعبہ کو گرانا، ہم نے اس کو گرانا ہے، نہ ہم نے آپ سے جنگ کرنی ہے، نہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اور ہم گرا کے اس کو واپس چلے جائیں گے، ہمیں بس اس چیز کی اجازت دے دو۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سردار ہیں عبد المطلب، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں۔ جو سفیر تھا وہ سردار کے پاس چلا گیا، انہوں نے سردار کو بھی یہی بات کی۔ سردار نے آگے سے کہا کہ ہم بھی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے اونٹ لیے ہیں وہ واپس کر دیں، باقی جس کا وہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، ہم اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا نعوذ باللہ ہم تو کعبے کو گرائیں گے، تو کہا کہ پھر خدا جانے اور تم جانو، خدا تمہارا خود ہی حال کر لے گا۔ خیر حناتہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جا کے میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں ابرہہ کے ساتھ۔ عبد المطلب ساتھ ہوئے، جا کے وہ اس مقام پہ پہنچے۔ تو جب عبد المطلب آ رہے تھے تو عبد المطلب کو ابرہہ نے دیکھا، بڑے قد آور اور خوب روح انسان تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو ابرہہ دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے آیا اور آ کے عبد المطلب کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور فرمایا، یعنی کہ اس نے اس کو کہا ترجمان کو کہ ان سے پوچھو کہ یہ کس مقصد سے، کس غرض سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری صرف مقصد اور غرض یہی ہے کہ آپ جو میرے اونٹ ہیں وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ شروع میں تو میرے لیے آپ کے دل میں بڑی محبت آئی تھی کہ جب میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا آپ کی ایک دہشت تھی، مجھے لگا، لیکن جب میں نے آپ کے منہ سے آپ کے سب سے عظیم گھر کعبے کے بارے میں کوئی لفظ ہی نہیں سنا، صرف اپنے اونٹوں کے بارے میں سنا، تو وہ میری جو آپ کے دل میں عزت تھی، میرے دل میں آپ کے لیے وہ ساری عزت ختم ہو گئی۔ اب اس پہ عبد المطلب نے ان کو بڑا عجیب سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، میں نے آپ سے اونٹ لینے، آپ مجھے اونٹ دے دیں، لیکن جس کا وہ گھر ہے اس کا وہ خود مالک ہے اور وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ آپ سے خود ہی مقابلہ کر لے گا، اور آپ خود ہی اپنے جو ہے نا معاملات، ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ پھر عبد المطلب نے ان کو آگے سے جواب دیا کہ پھر اختیار ہے، جو چاہو اب آپ وہ کرو۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو اس کے اونٹ واپس کیے، وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور اپنے ساتھ قریش کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہی جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کا کچھ انتظام فرما دیں۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب نے اہل مکہ کو لے کے مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اب عذاب تو آئے گا ہی آئے گا۔ تو جب صبح ہوئی، ابرہہ نے آگے بڑھنے کے لیے کہا کہ چلو جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جو قبیلہ خصم کے سردار تھا نفیل، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے محمود جو ہاتھی تھا اس کے کان میں یہ کہا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین میں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اونٹ کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی کے کان میں کہا۔ ہاتھی نے یہ سننا تھا کہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا، اس نے پھر آگے نہیں سفر کیا۔ اس کے جو 2 ہاتھی باندھ تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو اٹھائیں، اس کے ناک کے اندر جو ہے، اس کے جسم کے اندر انہوں نے کوڑے بھی مارے اور وہ لوہے کی راڈ ہوتی ہے اس کی ناک کے اندر ماری، لیکن وہ جو ہاتھی تھا وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ہاں، اس کو جب حبشہ کی طرف چلاتے وہ چل پڑتا، اس کو
شام کی طرف چلاتے چل پڑتا، اس کو یمن کی طرف چلاتے چل پڑتا، وہ مکہ نہیں جا رہا تھا، باقی ہر جگہ پہ چلنے کو تیار تھا۔ ابھی یہ ساری چیزیں ہو ہی رہی تھی کہ دوسرے قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کیا تھا کہ سمندر جو ہے جدہ، وہاں کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتے نظر آئی، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کے منہ میں اور 2 ان کے پنجوں میں تھی، اور وہ آئے اور وہ پورے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ کیا انہوں نے وہ کنکریاں ان کے اوپر گرانا شروع کی۔ جیسے ہی وہ کنکریاں ان کے اوپر گراتے تو وہ کنکریاں کلاشنکوف سے بھی زیادہ خطرناک کام کر رہی تھی، جو ان کے سر میں لگتی اور ان کے سرین سے نکلتے ہوئے زمین کے اندر چلی جاتی، اور لشکر کو اتنی شدید تکلیف ہوئی، یعنی کہ ان کے جسم کی اتنی بری حالت ہوئی کہ انہوں نے ادھر ادھر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ اب موقع پر یہ سارا لشکر ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، تو بعض نے یہ کہا کہ جسم کے اندر اس کے زہر سرایت کر گیا تھا، تو پھر وہ مقام خصم پہ جا کر ہلاک ہوا، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، وہ ایک چوزے کی طرح ہو گیا تھا کہ جسم کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن وہ یمن تک گیا تھا، یمن میں جا کے وہ ہلاک ہوا۔ یہی سارا۔ اب جو اس کے اندر سے پھر یہ بھی لوگوں نے کہا کہ جو وہ محمود نامی ہاتھی تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو اس کے ساتھ 2 ہاتھی باندھ تھے وہ بھی بچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو اپاہج اور اندھا کر دیا، اور اپاہج اندھا کرنے کے بعد پھر وہ سارے زندگی جو ہے اپنی آنے والی زندگی وہ مکہ میں رہے۔ اسی کے بارے میں عائشہ و اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ہم دونوں نے ان دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ایک بہت بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تھا اس کا مختصر سا واقعہ۔ تاریخ وقوع، کب یہ واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ یہ واقعہ 22 محرم بروز اتوار کو پیش آیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، استفہام تقریری ہے، معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا؟ تو اس کا جواب 2-3 ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ علم تارا بمانی علم تعلم کے ہے، رویت علمی مراد ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو جانتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ مشہور واقعہ تھا اور عام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، چونکہ یہ واقعہ یقینی ہے اس لیے اس کو رویت یعنی کہ دیکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے۔ حقیقت پر محمول کیسے؟ کیونکہ آپ نے کچھ اصحاب فیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جیسے کہ واقعے کے اندر گزرا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج جو 2 ہاتھی باندھ تھے ان کو دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے آثار دیکھے تھے، اس لیے علم ترا کو ذکر کیا گیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ جملہ کیف فعل کی تفسیر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و تدبیر داؤ کو غلط نہیں کر دیا؟ یقیناً کر دیا، کہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، جو ان کے دلوں میں تھا، وہ حسرت ہی رہا، اور وہ اسی کو اس حسرت کو ساتھ لے کر جہنم واصل ہو گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ بھی کیف فعل کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے پرندوں کو، جو خاص قسم کے پرندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیج دیا جو ٹکڑیوں کی شکل میں آئے، گروہ گروہ بن کر آئے، اور آتے کے ساتھ ہی وہ اس پورے کے پورے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ اب اس جگہ ایک تھوڑی سی آپ بات یہ سمجھ لیں کہ ابابیل کا معنی ہوتا ہے غول در غول، گروہ در گروہ، ٹکڑیاں در ٹکڑیاں۔ ابابیل سے وہ والا خاص پرندہ مراد نہیں ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس پرندے کا نام ہم نے ابابیل رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ ابابیل تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پرندہ تھا واقعی یہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب سا پرندہ تھا، نہ یہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا نہ اس کے بعد۔ یہ کیسا تھا کہ جسامت میں یہ کبوتر سے چھوٹا تھا اور بڑا عجیب سا تھا۔ اب اس پرندے کے بارے میں بس اتنی ہی بات آتی ہے، لیکن جو اردو والے ابابیل مراد ہے جو مشہور ہے، یہ اس ابابیل سے وہ مراد نہیں ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر پتھریاں پھینکتے تھے جو پختہ تھی ٹھیکری کی طرح۔ اب یہاں پہ فائدہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظ سجیل کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ معرب ہے سنگ گل سے۔ سنگ کا معنی ہوتا ہے پتھر اور گل کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ مقصد یہ ہوگا کہ یہ مٹی کا پتھر تھا، یعنی کہ سجیل۔
یعنی کہ وہ مٹی جس کو آگ میں پکا کر پختہ کیا جائے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑا معمولی سا پتھر تھا، نہ زیادہ کوئی یہ مضبوط تھا اور یہ بڑی عام سی کنکری تھی، صرف معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس نے کام کیا کیا وہ آپ نے واقعے میں سن لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سجیل اصل میں سجین تھا، نون لام سے بدل گیا۔ اب سجین کیا ہے؟ سجین وہ جگہ ہے جہاں کفار کی ارواح ہیں۔ پھر مقصد یہ ہوگا کہ یہ کنکر کوئی معمولی کنکر نہیں تھا، بلکہ یہ سجین سے لائے گئے کنکر تھے جہاں کفار کی ارواح کو عذاب دیا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تیسرا، سجیل جو سجل سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے لکھنا یا لکھی ہوئی چیز، دفتر وغیرہ۔ پھر مقصد یہ ہوگا کہ یہ کنکریاں ایسی تھی جو ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کے نام لکھ دی تھی کہ ان بدبختوں کے اوپر یہ گریں گی، ہر کنکری کے اوپر فلاں بن فلاں کا نام لکھا ہوا تھا۔ آخری آیت ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لشکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر دیا۔ جس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا کہ جس طرح کھایا ہوا بھوسا بالکل ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس آیت میں ان کی شدت ہلاکت کا بیان ہے۔ اول تو خود بھوسا ٹکڑوں کی شکل میں منتشر ہوتا ہے، پھر جب جانور اس کو چبا لیں تو وہ اور بھی زیادہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کی بھی صورت ایسی تھی کہ ان کے جوڑ جو ہیں وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، تنکوں کی طرح۔ یہ ان کی جو ہے شدت ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آخری ایک چھوٹا سا فائدہ ہے کہ اصحاب فیل کی ہلاکت کے بعد پورے عرب میں قریش کے مکہ کی جو قریشی تھے، ان کی عظمت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور سب یہ کہنے لگ گئے تھے کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر جب بھی یہ قریش کسی جگہ تجارت کے لیے جاتے تھے، مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے، تو راستے میں کوئی بھی شخص ان کو لوٹنے کی یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔